سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں یہاں پر ہمیں بہت سی باتوں کو بنیادی طور پر اور اصولی طور پر سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے اور بعثت انبیاء میں دعوت و ارشاد کی اہمیت کیا ہے اور عملی زندگی میں دعوت و ارشاد ہے کیا چیز اور اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے اور کیا دعوت و ارشاد کا فریضہ صرف اصحاب منبر و محراب یا سجادہ نشینوں یا ایسے لوگوں کا کام ہے جن کا تعارف مذہب ہے، یا اسلام میں ہر مسلمان کو حسب استطاعت اس کا پابند کیا گیا ہے؟ اور پھر یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کن طریقوں سے دعوت و ارشاد کا فریضہ سر انجام دیا کہ جب آپ نے اعلان فرمایا تو ظاہر ہے اس وقت سب لوگ آپ سے متفق نہیں تھے، تمام لوگ آپ سے متفق نہیں تھے، لیکن جب آپ نے دنیا سے کچھ فرمایا تو لاکھوں لوگ آپ کا کلمہ پڑھنے لگے۔ آخر میں دعوت و ارشاد کا کون سا طریقہ ہے جسے سرکار نے اختیار کیا اور ہم کیوں اس کو اختیار نہیں کرتے یا ہماری زندگی میں دعوت و ارشاد کا حصہ پایا جائے گا؟ سامعین محترم، پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان کی تشریف آوری کا صرف ایک مقصد تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یعنی مخلوق کا خالق سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کر دینا۔ تمام انبیاء کرام کی تشریف آوری کا انبیاء کرام اس لیے قابل تعظیم ہیں کہ وہ اللہ کے معبود ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان کا احترام اس لیے ہے کہ دین ان کی ذات میں مرتکز ہو جاتا ہے۔ ہمیں دین کے بارے میں جو بھی خبر ملتی ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ اگر کوئی بندہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حذف کام بناتا ہے تو دراصل وہ پورے دین کی بنیادی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی دعوت کا مقصود اصلی ان کی جیسے دعوت اللہ ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا جو قرآن چڑھا ہمارے پاکستان میں کہ یہ اس چیز کو اخذ کیا گیا کہ انبیاء کرام کی بعثت کا یا تشریف آوری کا جو مقصد اولی تھا وہ حکومت الہیہ کا قیام تھا۔ یعنی اس میں بیسیکلی یہی چیز آتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت تک رسائی حاصل کرو، جب حکومت آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو لوگوں کو آپ خیر پر چلا سکیں گے، ایک نقطہ نظر۔ اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ
فرد کی اصلاح ہو. جب فرد سمجھ جائیں گے وہ حکومت تک جائیں گے، آٹومیٹیکلی آپ کی سمجھ جائے گی. یہ جو دوسرا نقطۂ نظر ہے، میرے نقطۂ نظر کے مطابق یہ قرآن و سنت کی نصوص کے زیادہ مطابق ہے. میں کسی نیت پہ شبہ نہیں کرتا، میں دلیل کی بات کرتا. انبیاء کرام کی تشریف آوری کا مقصد حکومت قائم کرنا نہیں ہے، حکومت الہیہ کا قیام نہیں ہے. اچھا پھر اسی کا یہ نتیجہ نکلا، یہ کہا گیا کہ انبیاء کرام اپنے مشن کو پا نہ سکے، کیونکہ انبیاء کرام کو حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے آئے تھے. چند ایک انبیاء کرام کو چھوڑ کر وہ تو ہوا نہیں، اس وجہ سے استغفر اللہ وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے. بات یہ نہیں ہے. انبیاء کرام کا مقصد کیا تھا؟ یہ قرآن نے خود واضح کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، اور رسول بھیجنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو، طاغوت کی عبادت نہ کرو. یہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کا ہی دوسرا نیگیٹو پہلو ہے، پازیٹو اور نیگیٹو دونوں چیزوں کو. اور ایک اور مقام پر فرمایا مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. یہود سے کہا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اہل کتاب اور توسیعی معنوں میں کہا گیا، جو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے تھے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے، أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، اللہ اسے کتاب دے، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت دے، وَالنُّبُوَّةَ اور نبوت دے. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، پھر وہ لوگوں سے یہ کہیں میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ. انبیاء کی شان نہیں ہے. انبیاء کی شان کیا ہے؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. انبیاء کی شان یہ ہے وہ کہیں کہ لوگوں رب والے بن جاؤ، رب کی بندگی کرنے والے بن جاؤ. تو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان کی تشریف آوری کا صرف ایک مقصد تھا کہ مخلوق کا رشتہ خالق کے ساتھ پیوستہ کر دیا جائے، ملا دیا. اور سامع محترم، کبھی آپ اس چیز پر بھی غور فرمانا کہ کسی تحریک کا جو بنیادی نقطہ ہوتا ہے اس کے گہرے اثرات پوری تحریک پہ ہوتے ہیں. اگر ایک تحریک اٹھتی ہے اور بڑے ایک محدود سطح پر اٹھتی ہے تو اس میں آفاقیت نہیں پائی جائے گی، وہی وہ چیز حاصل ہوگی تاریخ نہیں ہوگی. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ پاکستان میں عدلیہ آزادی کی جو تاریخ اٹھی تھی، بڑا اس میں جذبہ تھا، لیکن اس کا مقصد کوئی ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں تھا. اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو بحال کیا جائے. کامیاب ہوگی تاریخ، چیف جسٹس صاحب بحال ہو گئے، تاریخ ختم ہو گئی. کبھی آپ نے غور فرمایا کہ انبیاء کرام نے اپنی دعوت کی بنیاد توحید پر کیوں رکھی؟ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، تو آپ بہت سے نقطۂ نظر سے اپنی بات کا آغاز کرنا سکتے تھے. آپ عربوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اٹھتے، غلاموں کے بڑے ظلم ہوتے تھے، آپ غلاموں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے. عورتوں کے بڑے ظلم ہوتے تھے، آپ عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے.
علم ہو سکتے تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، عقبہ میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلاح کا لفظ جو ہے کہ دنیا اور عقبہ دونوں کی کامیابی کے لیے آتا ہے، ادھوری کامیابی کو فلاح نہیں کہتے، ورنہ ادھوری کامیابی تو ہر جگہ ہوتی ہے، چور چوری کرتا ہے کچھ ملتا ہے تو کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے کچھ ملتا ہے تو کرتا ہے، ادھوری کامیابی کو فلاح نہیں کہتے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں اس بات کو بھی واضح فرما دیا تھا کہ جو بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ صرف اسے آخرت نہیں دیتا، اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے۔ بیان میں نقطہ توحید آ ہو سکتا ہے، تیرے دماغ توحید اللہ کو بندے کو دائم کی عزتیں دیتی۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں میں تم پر ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، کلمہ مینز بات، میں تم پہ ایک ایسی بات، ایک ایسا نظریہ پیش کرتا ہوں، جب تم اسے مانو گے تو عرب بھی تمہارے فرما بردار ہوں گے، عجم بھی تمہارے فرما بردار ہوں گے۔ یہ آپ نے توحید پر اپنے نظریے کی بنیاد رکھی، کس لیے؟ اس لیے کہ توحید کا عقیدہ جب آ جائے تو سارے عیب اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں، نہ علاقائی تعصب رہتا ہے، نہ گروہی تعصب رہتا ہے، نہ کسی کا حق مارنے کو بندے کو خیال آتا ہے، کیونکہ توحید کا عقیدہ ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رأس الحکمت مخافت اللہ، لوگوں جس بندے کو اللہ کا خوف مل جائے گا اسے ہر حکمت مل جائے گی، اس کے دل سے حکمت کے چشمے اللہ جاری کرتے ہیں۔ تو انبیاء نے توحید کے نظریے پر، دعوت اللہ پر اپنے معاملے کی بنیاد اس لیے رکھی تھی کہ توحید کا عقیدہ وہ ہے جب یہ بندے کے دل میں اترتا ہے تو مکمل انسان کو تبدیل کر دیتا ہے، انسان ٹوٹلی طور پہ بدل جاتا ہے، معاشرت، معیشت، سیاست، اخلاقیات جو کچھ بھی ہوتا ہے اپنے آپ سمجھ جاتا ہے جب توحید کا عقیدہ آتا ہے۔ سامعین محترم، انبیاء کرام کی تشریف آوری کا صرف ایک مقصد تھا، دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ خالق سے استوار کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ فرما دیں اے لوگوں میرا راستہ یہ ہے کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایسے نہیں بلاتا، فارمیلٹی نہیں کرتا، کوئی ابہام نہیں ہے، وقت گزارنے کے لیے نہیں، کسی بنیادی اور مفاد کے لیے نہیں، میں پوری بصیرت کے ساتھ تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میری بصیرت یہ کہتی ہے کہ جب بندہ اپنے مولا سے مل جائے گا تو داعی کی عزت پالے گا۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار جو میرے غلام ہیں نا، ان کی زندگی کا مقصد وحید بھی دعوت الی اللہ ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ سامعین محترم، اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ دعوت الی اللہ
وہ بنیادی نقطہ ہے جو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اولی ہے اور کلیدی مقصد ہے. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ یہ ایک باقاعدہ علم ہے، شعبہ اسلامیات دعوت و ارشاد، ایک باقاعدہ اس کا پیپر ہوتا ہے، اس پر تھیسس بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اصلاح، ایک ہے دعوت اللہ. ویسے تو اصلاح بھی دعوت اللہ ہی ہے نا. آپ نے کسی بے نمازی کو کہا کہ نماز پڑھ تو اللہ کی طرف بلایا، لیکن پھر اعتبار لفظوں کا نہیں ہوتا، مرادی معنی کا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اصلاح یہ ہے کہ جھوٹے کو کہا جائے سچ بولا جائے. جو بندہ مسلمان ہے، سچ کی اہمیت کو مانتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسے کہا جائے سچ بولا کر کے اصلاح ہے. بے نمازی کو کہا جائے نماز پڑھا کر، اصلاح ہے. وعدہ خلافی کرنے والے کو کہا جائے وعدہ خلافی نہ کیا کر، ان العہد کان مسئولا. تم جو بھی وعدے کرو گے قیامت کے دن تمہیں اللہ تم سے پوچھے گا ان کے بارے میں. وہ کہتے ہیں یہ اصلاح ہے، یہ دعوت نہیں ہے. دعوت کیا ہے؟ اس بندے کو اللہ کی طرف بلانا جو اسلام کو مانتا نہیں ہے. جو بندہ اسلام کو مانتا نہیں ہے اسے اسلام کی طرف دعوت دینا، یہ دعوت اللہ ہے. اصلاح بھی بہت کار خیر ہے، لیکن ملت اسلامیہ کا اصل فرض منصبی دعوت اللہ ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہر بندہ اس کا ذمہ دار ہے. اگر ایک بندے کا تعارف، اس کی پہچان دین ہے، اور لوگ عقیدت سے اس کے پاس آتے ہیں اور اپنی کمائی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اور اس کے شیڈول میں دعوت اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کو جواب دینے والا ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے یہ دھوکہ کیوں کیا تھا میرے دین کے ساتھ. دین کا کوئی بھی منصب ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہوتا ہے. اگر ترجیحات بدل جائیں تو مشن جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. سامعین محترم، اور میں یہاں پر یہ بات پیش کروں کہ ملت اسلامیہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ ملت اسلامیہ کی بقا کا راز دعوت اللہ ہے. دعوت اللہ. دیکھیں، ایک میں نے بات پڑھی تھی ایک رسالے میں، کوئی حدیث قرآن نہیں ہے، اپنا معنی نہیں ماننا ہے، لیکن سنیں ایک کنسپٹ ہے اس میں، اور ایک واقعہ کے انداز میں ایک حقیقت کو بیان کرنا یہ ایک الگ سے فن ہے. جیسے مولانا روم کی مثنوی ہے، وہ سارے واقعات بھی پیش نہیں آئے تھے. مولانا کے ایک کنسپٹ ہے جس میں وہ بڑی بڑی حقیقتوں کو بیان کر دیتے. کہتے ایک موچی تھا، بیٹھ کے جوتے گانٹتا رہتا تھا، نہ کبھی کسی نے اس کو مسجد میں دیکھا، نہ کبھی کسی نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی عید میں دیکھا. وہ مر گیا. اس کے پاس فرشتے آئے، کرام کاتبین آئے، اس سے پوچھا تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میری ماں کہا کرتی تھی ان کا نام محمد ہے. صدرا کے جیسا پنجابی میں لاتے ہیں. فرشتے اسے مارنے کے لیے گرد اٹھانے لگے. اللہ کی طرف سے آواز آئی اسے نہ مارو، اس معاشرے سے پوچھو جس میں یہ رہا کرتا تھا، اس کو کیوں نہیں سکھایا گیا دین؟
اسلامیہ اس کی جواب دے رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول، ہم نے اس آیت کو مناظروں کی جمع کر دیا، کبھی اس کے تہ تک جانا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پیغام وہ آپ پہ اترا ہے، آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے اللہ کا پیغام نہ پہنچایا پھر آپ نے اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس آیت کے نزول سے پہلے صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے رات کو سرکار کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سرکار اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، پہرے داروں سے فرمایا چلے جاؤ، میرے خدا نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ میرے بھائی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ کا نتیجہ ہے آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں، آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ ملت اسلامیہ جب اپنا فرض منصبی ادا کرے گی تو اللہ ملت اسلامیہ کو عزتیں دے گا۔ اللہ ملت اسلامیہ کو عزتیں دے گا، برکتیں دے گا، غلبہ دے گا۔ اور اگر ہمارے دین کے نام اللہ سے خالی ہوں گے، اس میں شخصیات آئیں گی، معدود بہرے آئیں گے، تو پھر ہمیں اللہ کی رحمتوں کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس گئے دستخط کرنے کے لیے، تو آپ کی قمیص پر 11 پیغام لگے ہوئے۔ جسے خدا عزت دیتا ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ احساس برتری در اصل احساس کمتری ہوتا ہے۔ 11 پیغام لگے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین اچھے کپڑے پہننے چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے، امیر المومنین کے کپڑوں پر اتنے پیغام لگے ہوئے۔ فرمایا اللہ تمہارا بھلا نہ کرے، ہمیں اللہ نے جو عزتیں دی ہیں وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی، ہمیں اللہ نے جو عزتیں دی ہیں وہ اسلام کی وجہ سے دی۔ اگر ہم اسلام کے وفادار رہیں گے اللہ ہمیں عزتیں دے گا، بے شک ہمارے کپڑوں پر جتنے بھی پیغام لگے۔ اور اگر ہم نے اسلام کے لیے وفا نہ کی تو کپڑے ہمیں عزتیں نہیں دے سکتے۔ ملت اسلامیہ کی بقا کا راز دعوت اللہ ہے۔ بائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ کنسپٹ ختم ہو گیا، شعور میں نہیں رہی۔ لوگوں نے دین کے نام پہ کیا کیا شادیات کے تماشے لگا رکھے، جبکہ دعوت اللہ وہ کام ہے جو ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حجۃ الوداع کے خطبہ میں؟ آپ نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ بلغوا انی ولو آیہ، اے لوگوں جس کے پاس ایک آیت کا علم ہے اس بندے تک پہنچا دے جس کے پاس اس آیت کا علم نہیں ہے۔ میرے نبی اپنے ہر امتی کو مبلغ بنانا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ بخاری مسلم نہیں پڑھتا۔ جو دین کا علم تمہارے پاس ہے تم آگے پہنچاؤ، یہ دعوت اللہ کا فریضہ ہے ملت اسلامیہ کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کا شرف ہی یہ بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. دیکھیں جو لوگ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، کبھی انہوں نے دیکھا ہے کہ ملحدین کے کیا اعتراضات ہوتے ہیں؟ جو ملحدین ہیں، مستشرقین ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. اور کبھی آپ نے سنا ہے ہمارے جو لوگ آتے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو آپس میں ملتے رہتے ہیں. یہ ہمارے لوگ مذہب کا خیز مناظرے، گالی گلوچ کا مرکب تقریریں، تان تشریح، اس کا مرکب چیزیں، یہ ہم میڈیا پر ڈالتے ہیں. یہ سوشل میڈیا دین کی دعوت کا ایک خدائی ذریعہ ہے اس دور میں. اس کی قدر کرنی چاہیے. جو کمپیوٹر جانتا ہے وہ اپنی خدمات دے، جو قرآن جانتا ہے اپنی خدمات دے، جو سنت کو جانتا ہے اپنی خدمات دے، جو عربی جانتا ہے اپنی خدمات دے، جو انگلش جانتا ہے اپنی خدمات دے. تب یہ دعوت کی اللہ کا فریضہ ادا ہو سکتا ہے. ورنہ جو مذہب کا خیز مناظرے اور گالم گلوچ ہم اس پہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، وہ ہم دین کی خدمت نہیں کر رہے، وہ ہم دین کے بارے میں تمسخر کا سامان کر رہے ہیں. سامعین محترم، یہ امت، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا. امت وسط، وسط کا ایک معنی ہے افضل. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار کی نسبت سے سرکار کی امت بھی سب امتوں سے افضل ہے. لیکن یہ محض مقامی تفاخر نہیں ہے، یہ مقامی ذمہ داری ہے. یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا نا امت کی شرف کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو. یہ تمہاری افضلیت کی بنیاد ہے کہ لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، تم دعوت کے لیے جیتے ہو. لوگوں کی زندگی اپنے مفاد کے لیے ہے اور تمہاری زندگی مخلوق کی بھلائی کے لیے ہے. یہ امت وسط کیا ہے؟ دیکھیں، وسط کا معنی ہوتا ہے درمیان. واسط شہر بسایا گیا لأنه كان بين البصرة والكوفة. اس کو واسط اس لیے کہتے تھے کہ وہ بصرہ اور کوفہ کے درمیان. اب آپ دیکھیں نبی کی حیثیت کیا ہوتی ہے کائنات. دیکھیں، میں نبوت کی ساخت کی بات نہیں کر رہا. جب بھی آپ کسی کو کسی کام کے لیے واسطہ بناتے ہیں تو اس کے پاس کچھ تو تم سے زائد چیز ہے نا جو تم اس کا واسطہ بناتے ہو. یعنی اگر وہ سیم تم جیسا ہی ہے تو واسطہ کیسے بنے گا؟ کچھ تو اس کے پاس زائد ہوگا نا. یہ کہہ دینا کہ انبیاء کرام کی بدنی ساخت عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے، یہ کار نبوت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. انبیاء کی ساخت الگ ہوتی ہے. انبیاء کا منصب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جس طریقے سے انسان اپنی آنکھ سے ہاتھ سے کھمسا ہے، اس کے پاس جس سے علم حاصل کرتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، مس کرتا ہے، ذائقہ ہے، چکھتا ہے وغیرہ. آپ کے ہر حادثے کا ایک دائرہ ہے. آپ کی آنکھ دیکھے گی، سنے گی نہیں. آپ کے کان سنیں گے، دیکھیں گے نہیں. جس طریقے سے ہر حادثے کا ایک دائرہ ہے. اور بیسیکلی انسانی علم کے دو ذریعے ہیں. علم کلام والے تین کہتے ہیں لیکن وہ تیسرا بھی دوسرے میں آ جاتا ہے.
بیسیکلی دو ہیں، ایک حواس خمسہ اور ایک عقل. حواس خمسہ اور عقل، یعنی آپ کی آنکھ نے دیکھا کہ یہ ایک چیز ہے، آپ کی عقل نے کہا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، آپ کو علم حاصل ہو گیا کہ لاؤڈ اسپیکر ہے. آپ نے کان میں ایک آواز سنی، آپ کی عقل نے بتایا کہ یہ گاڑی گزرنے کی آواز ہے، آپ کو علم ہو گیا کہ گاڑی گزر رہی ہے. حواس خمسہ خام مال دیتے ہیں اور عقل انہیں علم میں تبدیل کرتی ہے. یہ ہے انسانی علم کے ذرائع. جس طریقے سے ہر حاصل کا ایک دائرہ ہے، اس طرح پورے حواس خمسہ اور عقل کا بھی ایک دائرہ ہے. میں نے پہلے کہا تھا ایک دن کہ اسلام جو ہے نا، اسلام عقل کی مخالفت نہیں کرتا، عقل کی حدود کا تعین کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ عقل بری چیز ہے. اسلام کہتا ہے عقل اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہر چیز تمہیں عقل سے معلوم نہیں ہوگی. پچھلے برس دعا تھی جدا ہو نہ ہم کبھی، اور اب کے برس دعا ہے کبھی سامنا نہ ہو. عقل بدلتی رہتی ہے. اسلام عقل کی حدود کا تعین کرتا ہے اور کتاب حکمت کے پہلے صفحے پر یہ کہتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد مؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ عقل کی مخالفت نہیں ہے، عقل کی حدود کا تعین ہے. عقل کی حدود کا تعین ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت کا مقام کیا ہوتا ہے اور دعوت کی اللہ کیا چیز ہے. انبیاء یعنی امت کی کیا ذمہ داری ہے. سامنے ہوتا جس طرح آپ کے کان صرف سنتے ہیں، آنکھیں صرف دیکھتی ہیں، ایک دائرہ ہے. اس طرح آپ کے حواس خمسہ اور آپ کی عقل کا بھی ایک دائرہ ہے. جو چیز حواس خمسہ اور عقل کے دائرہ میں آ جائے اسے عالم شہادت کہا جاتا ہے. جو چیز حواس خمسہ اور عقل کے دائرہ میں آ جائے اسے عالم شہادت کہا جاتا ہے. اور جو چیز حواس خمسہ اور عقل کے دائرہ میں نہ آئے اسے عالم غیب کہا جاتا ہے. پانی کا گلاس ہے، پانی آپ نے سمپل آنکھ سے دیکھ لیا، پانی میں جراثیم آپ نے خود دل سے دیکھ لیے، لیکن آپ اپنے کانوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے. اب دیکھیے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ غیب ہے. تو تصور میں سمائے نہ گما میں آئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے. ہر چیز کو جاننا کمال ہے اور اللہ کو جاننے سے اپنی کمی کا ادراک کر لینا کمال ہے. سامعین محترم، مولانا نے ایک لکھی ہے نا کہانی کہ کچھ نبی نے چلے گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے، تو ایک نے ہاتھی کی ٹانگ پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا ہاتھی ایسے ہے جیسے ستون ہوتا ہے. دوسرے نے ہاتھی کے کان پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا ہاتھی ایسے جیسے چھاج ہوتا ہے. مولانا کہتے ہیں وہ اپنے گمان کرنے کی بجائے کسی آنکھ والے سے پوچھ لیتے ہیں. اب میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء واسطہ ہوتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان. ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں بھی شامل. خاص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا. جیسے حرف مشدد پیچھے آگے ملتا ہے، انبیاء کی شان بھی
یہ ہوتی ہے اللہ سے فیض لیتے ہیں اور مخلوق میں مانتے ہیں. یہ انبیاء کا منصب ہے. سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم نبوت ہو گیا. پہلے تو نبی آ جاتے تھے، اب سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو انبیاء کرام والا کو منصب کون ادا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی یہ ذمہ داری ڈالی، اس امت کا یہ فرض منصبی رکھا کہ جیسے اللہ کے نبی مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، تم نے مخلوق اور پیغمبر کے درمیان واسطہ بننا ہے. مخلوق اور پیغمبر واسط وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. اے بین الامم والنبی، آپ یہ امت جو ہے وہ دیگر لوگوں اور رسول کریم علیہ السلام کے درمیان واسطہ ہے. سامعین محترم، یہ ہے اس امت کا منصب کہ انہوں نے جن لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کے انہیں سرکار کی بارگاہ تک پہنچانا ہے. سرکار انہیں اللہ تک پہنچائے. یہ ہے اس امت کی ذمہ داری. دعوت اللہ، وہ جو حدیث پاک ہے انبیاء امتی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. دیکھیں، یاد رکھنا اس بات کو، مسلمات میں بحث نہیں ہوتی. جو چیز میری مسلمہ ہے نا، اس سے میں بات نہیں کروں گا، اور کسی بندے کو حق نہیں ہے اس پر انگلی اٹھائے. وہ میری مسلمہ چیز ہے. اگر میں مانتا ہوں کہ میرا رب عادل ہے تو میں کوئی بات اس کے خلاف نہیں سنوں گا. مسلمات پہ بات نہیں ہوتی. ملت اسلامیہ کے عقائد کے مطابق غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے. اور یہ ہمارے علم العقائد کے علاوہ تصوف کی کتابوں تک میں موجود ہے. میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی سر الاسرار آپ کو پڑھ کے سنائی دی. اور کوئی غیر نبی کسی نبی کی خواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اگر کوئی بندہ کسی غیر نبی کو کسی نبی جیسا کہے یا نبی سے افضل کہے، وہ قرآن و سنت کی نصوص کا منکر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. یہ جو ہے انبیاء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہمارے وائزین بڑی بڑی حاشیہ نشینیاں کرتے رہتے ہیں. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جو اصل کتاب تک رسائی کی زحمت نہیں کرتے لوگ. بڑی بڑی پھر مثالیں عجیب و غریب قسم کی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے. علماء و محدثین کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے. میں تعلیمات شاہد جیلانی میں اس پر لکھ چکا ہوں کہ جو ثابت نہیں ہے. اگر اس کی کوئی اصل مان بھی لی جائے تو یہاں جو تشبیہ ہے نا، وہ مقام میں نہیں ہے، تشبیہ ذمہ داری میں ہے. کہ جو ذمہ داریاں بنی اسرائیل کے انبیاء ادا کرتے تھے وہ میری امت کے علماء ادا کریں گے. سامعین محترم، اب ذرا اسلام کی ساخت پہ آ جائیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ دعوت اللہ کی کیا حیثیت ہے اسلام میں. دیکھیں، اسلام اپنی ساخت کے اعتبار سے ایک دعوتی مذہب ہے. دعوتی مذہب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، وہ کسی مخصوص علاقے کے لیے آئے تھے یا کسی مخصوص قوم کے لیے آئے تھے.
اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہی فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، شعیب کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، صالح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو جو نبی آیا ہی اپنی قوم کے لیے ہے تو وہ دوسروں کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں جناب؟ نہیں دے سکتے۔ اس کے ماننے والے دوسروں کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ جو آئے ہی بنی اسرائیل کی طرف سے، جب ایک غیر اسرائیلی عورت نے ان سے برکت چاہی، انہوں نے فرمایا میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اب جو مذہب ہے ہی بنی اسرائیل کے لیے، وہ غیر اسرائیلیوں کو دعوت کیسے دے گا؟ وہ تو وفاقی مذہب ہے ہی نہیں، وہ تو ہے قبیلے کا مذہب۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی پائی جاتی تھی، لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے پاس حق ہے نا، جو ہمارے پاس دین ہے، وہ صرف ہمارے قبیلے کا حق ہے۔ دوسرے لوگ اتنے مقدس نہیں ہیں کہ وہ اس حق کو بیان کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ وید کی تعلیم کو شودر نہیں دے سکتا تھا، برابر دیتے تھے۔ اگر کوئی شودر وید سن بھی لیتا تو وہ اس کے کانوں میں سیدھا پکڑا کے ڈال دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس حق کی توہین ہو گئی جو مقدس لوگوں کے لیے ہے۔ لوگوں نے تو دین کو بھی قبیلوں میں محدود کر لیا تھا، اور یہ تو میرے رسول عربی کا فیضان ہے کہ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ لوگوں، برتری کا معیار کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اسی کو مقام عطا کرے گا۔ اللہ اسی کو مقام عطا کرے گا کہ دلیرہ فلاں ابن بندہ عشق سودی ترک نسب کن جامی، بندہ عشق سودی ترک نسب کن جامی، کہ دلیرہ فلاں ابن فلاں چیزیں لے اے جامی عشق کا بندہ بن جا، یہ نسب کے تفاخر چھوڑ دے، اس راستے میں کوئی نہیں پوچھتا کون کس کا بیٹا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگر کرم کے جنگلوں میں اونٹ چرانے والا اویس کرمی اللہ کی محبت میں سرشار ہو جائے تو نبیوں کے امام اپنے صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ جانا اویس کرمی کے پاس، انہیں کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اور پھر کون گیا؟ مولا علی گئے تھے، حضرت عمر گئے تھے۔ اسلام نے یہ معیار توڑ دیے تھے افضلیت کے۔ اسلام کہتا ہے حق سب کے لیے ہے۔ یہاں اگر حبشہ کا بلال حق کو قبول کر لے تو میرے نبی اسے کعبے کی چھت پہ چڑھانے کا اعزاز اگر ابو لہب قبول نہ کرے تو اس کا نام گالی بن جاتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیونکہ اسلام اپنی نیچر کے اعتبار سے آفاقی مذہب ہے۔ اسلام اپنی نیچر کے اعتبار سے ہدایت کو کسی قبیلے میں مخصوص نہیں کرتا، اس لیے ملت اسلامیہ کا فرض منصبی دعوت اللہ رکھا ہے۔ سامع محترم، یہ میں نے ابھی بھی گفتگو کی ہے، کل کا تھوڑا سا کل درس تھوڑا سا مغرب انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کا کرم سامنے آ رہا تو اگلے جمعے پر میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم